حرام اور حلال۔ ایک گاؤں میں ایک کسائی رہتا تھا۔ وہ روز ایک حد تک گوشت لاتا اور چھٹ سے بیچ کر گھر چلا جاتا۔ اسی منڈی میں اور بھی بہت سے کسائی کی دکانیں تھیں، لیکن ان کے پاس اتنا گوشت ہوتا کہ سارا دن بھی بیچتے رہتے تو گوشت ختم نہ ہوتا۔ اسی منڈی میں ایک کریانہ کی دکان تھی۔ اس کا مالک روز یہ ماجرا دیکھتا اور دکھی ہوتا کہ اس کسائی کے پاس اور پیسے نہیں ہوں گے، تبھی وہ ایک حد تک گوشت لاتا ہے اور بیچ کر چلا جاتا ہے۔ حالانکہ اس کسائی کا گوشت سب کسائی والوں سے بہت جلدی بک جاتا تھا۔ اس دکاندار کو بہت ترس آیا کہ مجھے اس کسائی کی مدد کرنی چاہیے تاکہ وہ اپنے گھر والوں کے لیے مزید کما سکے۔ ہر روز کی طرح آج بھی وہ کسائی صبح ہوتے ہی اسی حد تک گوشت لایا اور بیچنے بیٹھ گیا، اور وہ دوپہر سے پہلے ہی گوشت بیچ کر اپنا سامان سمیٹ کر جانے لگا تو اس دکاندار نے اس کو آواز دی، بھائی ذرا بات سننا۔ کسائی خوشی سے ٹمٹماتے ہوئے چہرے کے ساتھ اس دکاندار کی آواز سن کر اس کی جانب بڑھا۔ جی جناب، کیا بات ہے؟ کسائی نے خوشی کے بھرپور لہجے میں پوچھا، بھائی میں روز تم کو دیکھتا ہوں کہ تم ایک حد تک گوشت لاتے ہو اور تھوڑے ہی وقت میں بیچ کر چلے جاتے ہو۔ کیا تمہارے پاس مزید پیسے نہیں ہیں کہ تم اور گوشت بڑھا کر مزید پیسے کما سکو؟ دکاندار نے ہمدردی سے پوچھا، نہیں، میرے پاس جتنے پیسے بچتے ہیں ان میں اتنا ہی گوشت آتا ہے اور میں بیچ کر گھر چلا جاتا ہوں۔ کسائی نے جواب دیا۔ دکاندار کو بہت دکھ ہوا۔ اس نے سوچا کہ میرا اندازہ بالکل ٹھیک نکلا۔ میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، تم سے اگر برا نہ محسوس کرو تو دکاندار ڈرتے ہوئے اپنی بات کی طرف آیا۔ جی کہیے، کسائی نے کہا، میں آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ اور گوشت لا کر اپنے گھر والوں کا سہارا بنے۔ دکاندار نے کہا۔ دکاندار کی بات سن کر کسائی نے ایک گہرا کہکا لگایا۔ کسائی کو کہکا لگاتے دیکھ کر دکاندار بہت حیران ہوا۔ یہ کیسا انسان ہے جس کو اس بات پہ خوش ہونا چاہیے کہ میں اس کی مدد کرنا چاہتا ہوں اور یہ کہکا لگا کر میرا مذاق بنا رہا ہے۔ بھائی میرا مذاق کیوں اڑا رہے ہو؟ دکاندار نے ذرا ترش لہجے میں کہا، میں تمہاری مدد کرنا چاہتا تھا، نہ کہ اپنی بے عزتی کر دو۔ جناب، میں آپ کا مذاق نہیں اڑا رہا، آیا آپ کی بات پر ہنس رہا ہوں۔ کسائی نے ہنستے ہوئے جواب دیا، ایسا کیا برا کیا کہ کہہ دیا؟ دکاندار نے، اس لیے میں نے پوچھا بھی اس بات پہ آ رہی ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ مجھے جتنی بچت ہوتی ہے اس میں میں اپنے گھر والوں کا پیٹ نہیں پال سکتا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے جناب، اللہ کا شکر ہے، جتنا کماتا ہوں حلال کماتا ہوں اور اپنے گھر والوں کو حلال ہی کھلاتا ہوں۔ کسائی نے کہا، حلال کی بات کہاں سے آ گئی؟ میں تو رزق کو بڑھانے کی بات کر رہا تھا۔ دکاندار نے کسائی کی بات سن کر حیران ہوتے ہوئے کہا، جی کیونکہ مجھے جتنی ضرورت ہے اتنا ہی کماتا ہوں اور بہت اچھے اور سکون کی زندگی گزار رہا ہوں۔ کسائی نے جواب دیا، تو کیا یہ باقی جو سب یہاں بیٹھے ہیں یہ سب حرام کما رہے ہیں؟ کسائی کی بات پر دکاندار کو مزید غصہ آ گیا۔ نہیں جناب، میرا یہ مطلب نہیں تھا۔ میں کون ہوتا ہوں کسی پر یہ الزام لگانے والا؟ میں نے تو اپنا حساب دینا ہے اور ان سب نے اپنا۔ میرے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ مجھے زندگی میں جتنی ضرورت ہے مجھے مل جاتا ہے، تو پھر اور کی لالچ میں کیوں پڑوں؟ کسائی نے کہا، میں جتنا بڑھاؤں گا اپنے کاروبار کو مجھے میں اتنی ہوش آئے گی پیسہ جمع کرنے میں، اور میں اسی لالچ میں اور بڑھانے کی سوچ رکھوں گا۔ کسائی نے کہا، یہ تو سب کرتے ہیں، کون نہیں چاہتا کہ وہ اپنا کاروبار بڑھائے اور ترقی کرے تاکہ گھر والے کو ایک پرسکون زندگی گزار سکیں؟ اس میں پیسہ جمع کرنے اور ہوش کی بات کہاں سے آ گئی؟ دکاندار نے کہا، انسان جتنی مرضی محنت کر لے
وہ رات کو 1 یا 2 روٹی ہی کھا کر سوئے گا اور بڑھتے کاروبار کی آمدنی جمع ہوتی رہے گی۔ جتنا پیسہ جمع ہوگا اس کی ہوش اتنی ہی بڑھے گی، اور اپنی ہوش کو پوری کرنے کے لیے انسان طرح طرح کے طریقے ڈھونڈتا ہے، اور اسی طرح کے طریقوں کے چکر میں اور اللہ کی نافرمانی کرنا شروع کر دیتا ہے، اور رات میں انہی سوچوں کو پورا کرنے کے چکروں میں اپنی نیند کا سکون تباہ کرتا ہے، اور دن میں اپنی سوچوں کو پورا کرنے کے چکروں میں دن کا سکون بھی کھو دیتا ہے، اور اپنی اسی پیسے کی لالچ میں اپنے گھر والوں کو حرام کی کمائی کھلانا شروع کر دیتا ہے۔ لالچ میں کیا گیا کوئی بھی کام حرام کمائی کا ذریعہ بنتا ہے، اور میں ایسا بیچ نہیں چاہتا۔ میں جتنا کماتا ہوں اس میں اتنا خوش اور پرسکون ہوں کہ میرے گھر والوں میں میری عزت بھی ہے اور سب مجھے بہت چاہتے ہیں، اور زیادہ کی لالچ میں نہیں کرتا۔ یہ اپنوں کا پیار اور سکون نہیں چھیننا چاہتا، قصائی نے کہا اور گھر کی طرف چل دیا۔